کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ درخت سے بھی آواز آتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ درخت بھی بولتا ہے؟ کیا درخت بولتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ہاں میرے بھائی، درخت بھی بولا کرتے ہیں، درخت سے بھی آواز آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر دیا۔ اتنے عرصہ کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستے میں جبکہ آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہ دور آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بیٹھا کر اس آگ کی طرف چلے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز اور شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، اور جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہوتا جاتا، اور جب ٹھہر جاتے تو وہ قریب ہو جاتا۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو اور جو تجھے وہی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبوت اللہ کی عطا محض ہے، اس میں محنت اور کسبوں کو دخل نہیں، یعنی نبوت کسی کو کورس پورا کرنے اور محنت کرنے نہیں دیتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو شرف سے شرف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جسے چاہتا ہے شرف سے مشرف بنا دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ گئے آگ لینے کو اور آئے نبوت لے کر، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر جو شخص یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، وہ عزیزان ملت اسلامیہ کس قدر جاہل ہے۔ میرے بھائی، آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ذرا اس عصا کو زمین پر تو ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ یہ خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ، اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر طغیانی کو چھوڑ دے، وہ کفر کو چھوڑ دے، اور اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا زمین پر ڈال کر اسے دکھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، اور وہ ایسے کام کر کے دکھلائے جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے گئے تو اس سے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علمبردار ہوں، دعویٰ خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا۔ فرعون نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تو لو دیکھو، آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور زرد رنگ منہ کھولے ہوئے زمین سے ایک میل اونچا اپنی
پر کھڑا ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا، اور اس کو پکڑ لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا اور فرعون کی جان میں جان آ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوا کرتا ہے اور ایک بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہو جانا، اور وہ بڑا گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کر لو عزیزان ملت اسلامیہ اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا، مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت و شوکت کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق و واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی ہے وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ جب وہ تشریف لے آئے تو ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی۔ جب ڈالی تو وہ سب کی سب سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا زمین پر سانپوں سے بھر گئی اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دور دراز نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ لیا اور جو ہے لوگ گھبرا گئے، حیران ہو گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام سحرکاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھی اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھی اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھی، سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا گئے تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا اور وزن اپنے حال پر رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، مستاق ساری دنیا مقابلہ کو آ جائے مگر فتح و نصرت اسی طرف ہوگی جس طرف تائید حق ہوگی اور باطل کو کبھی فروغ نہیں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر جو لوگ آج کہتے ہیں انبیاء کرام تو ہماری طرح ہے، اولیاء کرام مدد نہیں کر سکتے، انبیاء کرام کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہوا کرتے ہیں، یار وہ کتنے بڑے احمق ہیں۔ آپ سوچے ذرا کہ ہم ان پر الزام لگاتے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں، ہمارا بیٹا نہیں مانتا ہے اور ہم الزام لگاتے ہیں رسول کائنات پر، ہم الزام لگاتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام